بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، باہر سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائی اور بہنوں، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں بہت اہم موضوع ہے، سیرت طیبہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہوتی ہے سیرت اور ایک ہوتی ہے صورت، ایک ہوتی ہے سیرت اور ایک ہوتی ہے صورت۔ یہ دونوں چیز کسی انسان کے اندر جمع نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی صورت اچھی ہے تو پھر سیرت اچھی نہیں، اگر کسی کی سیرت اچھی ہے تو صورت اچھی نہیں۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ان دونوں چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مالک بنا دیا ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کے پاس سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے۔ صورت کس طرح تھی؟ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ ایک دن میں گھر میں سلائی کر رہی تھی اور اچانک چراغ بجھ گیا، روشنی چلی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو پورا گھر نور ہو گیا، روشنی ہو گئی۔ تو یہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت۔ تو آئیے ہم بات کریں گے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ دیکھیے، اگر میں کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ایک کنویں میں بند کر دیا گیا تو یہ بات بالکل کلیئر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، ماڈل ہے۔ کیسے؟ عبادت کیسے کی جائے، روزہ رکھا جائے تو کیسے رکھا جائے، زکوٰۃ دی جائے تو کیسے دی جائے، حج کیسے کیا جائے، کھانا کیسے کھایا جائے، سویا جائے تو کیسے جائے، سفر کرے تو کیسے کرے۔ مطلب آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا جاگنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کی بات چیت کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسی کے ساتھ اچھی طرح سلوک کرنا، غیر مسلم کے ساتھ بہیو کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں سمندر کے بکھرے ہوئے پانی کو بھر دیا ایک ہی پیالہ کے اندر۔ کیا فرمایا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تحقیق کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر تم اپناؤ گے تم سکسیسفل ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں چلنا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو۔ اگر تمہیں کھانا کھانا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کھانا کھاتے تھے اسی طرح تم کھانا کھاؤ۔ نمازیں پڑھے تو نبی کی طرح پڑھو، حج کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بھی کرو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پیدائش سے لے کر مرتے دم تک ہمارے لیے کسی سلمان خان کی زندگی کو آئیڈیل نہیں بنایا،
किसी फिल्म एक्टर की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, किसी प्रधानमंत्री जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, हमारे लिए किसी भी इंसान की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर हमारी जिंदगी को आइडियल बना है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को आइडियल बनाया। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवाए हसाना है। आप लोग जरा मेहरबानी करके बैठ जाइए, और जो भाई इस हजरत यहाँ वहाँ बिखरे हुए हैं, जरा मेहरबानी करके बराए मेहरबानी आप यहाँ पे आ जाइए, इसलिए कि खाली जगह मत रखिए, शैतान बैठ जाएगा। अल्लाह ताला दूसरी जगह कुरान के अंदर फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु रसूला, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने तुम्हारे ऊपर देकर तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह ताला का बड़ा आसमान, ये जमीन, ये पेड़, ये पौधे, ये सूरज, ये हवा, ये चांद, ये जितनी नियामतें अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी नियामत, फिर भी अल्लाह ताला हम नहीं कहा कि ऐ मेरे बंदो, हमने तुम्हारे लिए जो आसमान दिया, ये आसमान तुम्हारे लिए हमने एहसान के तौर पर दिया। नहीं नहीं, हमने एहसान नहीं जितलाया। लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आई तो अल्लाह ताला ने साफ तौर पर फरमा दिया कि हमने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर हमने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। ये अल्लाह के रसूल हमारे लिए एहसान है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एहसान है। इतनी बड़े बड़े अल्लाह की नियामतें हैं, फिर भी अल्लाह ताला ने नहीं कहा कि हमने तुम पर एहसान किया है। लेकिन जब नबी की बात आई तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तुम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देकर एहसान किया है। तो आइए हम वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में मालूमात करें। तो सीरत तो नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आपकी परवरिश, किस तरह आपकी परवरिश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो क्यों आए, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विलादत के बारे में, मतलब आपकी पैदाइश। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी हाशिम के अंदर 9 रबीउल अव्वल को दोशंबा के दिन आमुल फील के अंदर सुबह के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। जिस साल हाथी का वाकया पेश आया था उसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और सुबह के वक्त पैदा हुए। और आमिना खुद फरमाती है, आमिना का बयान है कि जब से मेरे पेट से, मेरी कोख से, मेरे बदन से, मेरे पेट से जब से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्म लिया, निकला, तो मैं क्या देखती हूं कि मेरी कोख से एक नूर निकला, एक रोशनी निकली, और वो रोशनी, वो नूर पूरे मक्का में फैल गई। रोशनी छा गई, नूर फैल गया। बरसों से आग की पूजा करने वाली कौम, जो बरसों से आग की हिफाजत करते थे, ऐवान किसरा के आग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर आने से पहले ही वो आग बुझ गई। जो आग बरसों से जल रही थी, ये नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतें, ये आपकी करामत है। आमिना बयान करती हैं कि जब से मेरे पेट से, मेरे बदन से
میری کوکھ سے جب سے میرا پیارا لاڈلا بچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلا تو پورے مکہ میں روشنی پھیل گئی، نور پھیل گیا، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا اور وہ نور ملک شام کے محلے روشن ہو گئے۔ ایوان کسرا کے جو بت تھے وہ بت بھی گر گئے، جو قیصر و کسرا کے جو آگ تھی وہ آگ بھی بجھ گئی، برسوں سے جو آگ جل رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی۔ لوگ حیران میں پڑ گئے، تعجب میں پڑ گئے، کیا بات ہے؟ بڑے بڑے نجومیوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے مجوسیوں کو بلایا گیا، بڑے بڑے کاہنوں کو بلایا گیا، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، کیا حادثہ ہے کہ آج جو برسے سے آگ جل رہی تھی وہ آگ کیوں اچانک بند ہو گئی، کیوں بجھ گئی؟ مجوسیوں نے بولا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا، ایک بچہ جنم لیا ہے جو تمہاری سلطنات کو تباہ کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو تباہ و برباد کر دے گا، جو اپنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچائے گا۔ لگتا ہے وہ بچہ جنم لے لیا۔ بڑے بڑے مجوسی نے تعجب میں پڑ گئے، حیرت میں پڑ گئے، کیا ماجرا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنم لیتے ہی وہ آگ بجھ گئی، قیصر و کسرا کے بت گر گئے، پھر کھڑے کرنے کی کوشش کی، پھر بھی گر گئی، اور کہا کہ وہ بچہ جنم لے لیا ہے، وہ بچہ پیدا لے لیا جس کے بارے میں ہم تورات میں پڑھا کرتے تھے، انجیل میں پڑھا کرتے تھے۔ پھر آمینہ وہ اپنے سسر کے پاس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے پاس آئے اور انہیں خوشخبری دی اپنے بیٹے کے پیدائش کے بارے میں۔ وہ عبد المطلب اپنے پوتا کو لے کر کعبہ شریف کے پاس گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے بعد دعا کی اور سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق، دستور کے مطابق ختنہ بھی کیا۔ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ پلائی تھی وہ سعیبہ نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی نے دودھ پلائی تھی، اور اس کے بعد شروع ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش۔ تو ولادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہی وہ برسوں سے آگ جلنے والے آگ بجھ گئی۔ اب ولادت پرورش کی باری۔ مکہ کا دستور تھا، شہر مکہ کا دستور تھا، دیہاتوں سے، گاؤں سے دائیاں آیا کرتی تھی، بہت سارے لڑکیاں آیا کرتی تھی، عورتیں آتی تھی، کیا کرنے کے لیے؟ تاکہ شہر مکہ کے جو بچہ ہے، شہر میں جو بچہ رہتا ہے ان کی نشو و نما بہت اچھی ہو، اسی لیے وہ لوگ دیہاتوں میں بھیجتی تھی بچوں کو۔ تو عبد المطلب بھی دائیاں کو تلاش کرنے لگے، وہ دائیاں تو بنی سعد سے نکلی ہوئی وہ دائیاں آئی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یعنی مکہ میں آئی، تمام عورتیں آئی۔ وہ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم بھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ، ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، ہم بھی مکہ میں گئے، ہم بھی مکہ میں وہ بچہ تلاش کرنے کے لیے گئے۔ عبد المطلب نے بھی وہ تلاش کیا، عبد المطلب بھی نے چاہا کہ ہم اپنے اس بچے کو، میرے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دائی کے پاس بھیجا جائے۔ تو حالمہ سعدیہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے سہیلیاں، ہم تمام بہت سارے سہیلیاں بنی سعد سے نکلے اور ہم اپنے بچے کو لے کر یعنی عبداللہ اور ہمارا شوہر جس کا نام حارث تھا، حارث بھی نکلے۔ حالمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ ہم اور ہمارے شوہر اور میرا ایک بچہ عبداللہ، یہ ہم تینوں نکل گئے، کہاں؟ مکہ کے سفر میں، مکہ کی طرف ہم نکلے، اور راستے میں جاتے جاتے ہماری جو سواری تھی
मतलब गधी थी, वो गधी इतनी मुरैल, इतनी दुबली पतली थी कि आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। काफिला तंग आ गया, काफिला तंग आ गया। क्यों? क्योंकि मुरैल जो गधी थी ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी, इसीलिए और जो साथी थी ये तो परेशान हो गए, काफिला तंग आ गया। तो हालिमा सादिया बयान करती हैं कि हम लोग इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते मक्का पहुंचे, और हमारी जो सहेलियां थी, हमारी जो हमरा थी, हमारी जो साथी थी, वो भी साथी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। और वल्लाहि, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, ऐसी कोई हमारी साथी नहीं थी, ऐसी कोई हमरा नहीं थी जिसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ना बैठाया। सबने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया। गोद में लेने के बाद फरमाते हैं, क्या इसका बाप इंतकाल हो चुका, यानी इसका बाप जिंदा है या नहीं? पता चला कि इनका बाप इनके पैदा होने से पहले ही 2 महीना पहले इसका इंतकाल हो गया। मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी माँ के पेट में थे। आपका बाप यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाप अब्दुल्ला इंतकाल कर गए। जब ये इन चीज के बारे में, यानी अब्दुल्ला के बारे में, इनके बाप के बारे में पता चलती थी तो वो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर रख देते थे। हालिमा साइदा बयान करती है, लेकिन अल्लाह की बरकत है, मेरे तकदीर में, मेरे नसीब में इसी बच्चा को रखा है अल्लाह ताला ने। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने नहीं लिया। जब भी पता चलती थी, मालूम होती थी कि इसका बाप इंतकाल कर चुका, तब भी कोई ने इस बच्चे को यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं लिया। सबको एक न एक बच्चा मिल गया। हमारी जो साथी आई थी, जब बनसात से हमारी वो तमाम जो सहेलियां आई थी, हमरा आई थी, सबको तो एक एक बच्चा मिल गया, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। और मैं अपने सौहा से मैं ये बातचीत करती हूँ कि मुझे बहुत बुरा लगती है कि मैं किसी बच्चे के बगैर अपने मुल्क में जाऊं, अपने गांव में जाऊं, अपने देहात में जाऊं, मुझे ये बहुत बुरा लगती है। इसीलिए हालिमा सादिया बयान करती हैं, ऐ मेरी सरताज, ऐ मेरे आका, यानी ऐ मेरा शौहर, अगर आप इजाजत दें तो इस बच्चे को ले लूं। एक ही बच्चा है, वो भी यतीम, इसका बाप नहीं है, उजरत के तौर पर कुछ नहीं दे सकते। तो अब्दुल्ला कहते हैं, यानी उसका शौहर, हालिमा का शौहर कहता है कि अगर तुम इस बच्चे को लेना चाहती हो तो ले लो, मुझे कोई एतराज नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। आप अगर इस बच्चे को लेना चाहती हैं तो बाखुदा ले लीजिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। हो सकता है अल्लाह ताला इसी बच्चे में बरकत दे, अल्लाह ताला इसी बच्चे में बरकत दे, लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही से तय कर रखा है। हालिमा के गोद में, हालिमा के घर में, हालिमा के नसीब में, हालिमा के तकदीर में अल्लाह ताला ने लिख रखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी के घर में जाए। अब देखिए हालिमा क्या बयान करती हैं उसकी बरकत के बारे में, मनाजिर के बारे में, बहुत सारे बरकतें देखिए। हालिमा बयान करती है, जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में ले लिया, जब हमें कोई बच्चा नहीं मिला, हमारी जो तमाम साथी को जो बच्चा मिल गया, लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। बच्चा ना मिलने की वजह से मजबूरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेना पड़ा। खाली हाथ जाना बेहतर है, किसी बच्चे को ले लिया जाए। खाली हाथ जाना बेहतर है, किसी बच्चे को ले लिया जाए। हालिमा बयान करते हैं, इस बच्चे को लेने के बाद जब मैंने अपने गोद में बैठाई, जब मैंने अपने गोद में ले लिए, जब मैंने अपने गोद में बैठाई, तो मुझे एक अजीब सी महसूस होने लगी, मुझे ताकत आ गई, पावर आ गया। वो बयान करती है, जब मैंने इस बच्चे को लिया, मुझे एक दूध, मेरे स्थान में एक दूध नहीं था, दूध टपकता नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था, मेरी ऊँटनी भी दूध नहीं देती थी, बकरियां भी दूध नहीं देती थी, ये दूध नहीं देती थी। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के बाद वो ऊँटनियां भी दूध देने लगी, थन में दूध भर गया। क्या बरकती है,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देखिए, करामत देखिए। बचपन ही में वो हालिमा बयान करती हैं कि जब मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने ले लिया तो लेने के बाद हमने भी दूध पिया, हमारा शौहर भी दूध पिया, और मेरा जो बच्चा अब्दुल्ला था वो भी दूध पिया, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दूध पिया। आसूदा हो गए और फिर सो गए। सोने के बाद जब हमने सुबह किया तो सुबह करने में क्या देखती हूं कि ऊंटनी में दूध का थन बिल्कुल भरा हुआ है। ऊंटनी में जो उसका थन है दूध से लबरेज से भरा हुआ। पहले तो दूध नहीं देती थी, वो ऊंटनियां दूध नहीं देती थी। और वो क्या कहते हैं, हारिस कहते हैं, अब्दुल्ला बिन हारिस कहते हैं, बाखुदा अल्लाह ताला की बरकत है, लगता है इसी बच्चे की बरकत है, इस बच्चे के लेने की वजह से इस बच्चे की करामत। अब चलिए, जब आने का टाइम आया, वापस जाने का जब वक्त आया, जब अपने गांव में जाने का जब वक्त आया तो हालिमा बयान करते हैं कि सारे के सारे सहेलियां तो पहले ही से चली गई थी, लेकिन हम लोग पीछे रह गए। हमने इस बच्चे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर सवारी पर जब सवार हुए तो सारे के सारी सहेलियां हमारा निकल गई थी। हम लोग बाद में निकले, जा रही थी, रास्ता में जा रही थी, इतनी तेज रफ्तार से चल रही थी, उनको आगे टपका के चली गई। सुभान अल्लाह। देखिए वो हालिमा बयान करती, पहले तो ये गधी इतनी मुरैल थी, नहीं चल सकती थी, दुबले पतले होने की वजह से, मोरेल होने की वजह से अभी नहीं चल सकती थी, लेकिन अभी वो तेज रफ्तार हवा से बात करती जा रही है। और हमारी सहेलियां कहते हैं, ए बिन्ते ज़ोएब की बेटी जा, रुक जा, हमारे ऊपर भी तो मेहरबानी कर, हमें भी तो अपने साथ ले ले, क्या ये वही गधी है? तो हालिमा सादिया बयान करते हैं, बाखुदा ये वही गधी है, ये अल्लाह तबारक व तआला की करामत है, इस बच्चे की करामत है, मुझे भी मालूम नहीं इस जान में, यानी इस गधी में इतनी पावर अब कहां से आ गई, इतनी ताकत कहां से आ गई कि हवा से बात करती हुई निकली। जब वो रास्ते में जा रही थी, सवारी अब जा रही थी, वो हालिमा सादिया बयान करती हैं, उस वक्त कहत साली का दौर था, जमीन सूख गई थी, पेड़ पौधे सूख गए थे, और खेत वगैरह बिल्कुल ही सूख गए थे, कुआं में पानी नहीं था। वो हालिमा बयान करती हैं, दरख्त के पत्तियां भी झड़ गई थी, लेकिन जब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब हम लोग यानी हम अपने गांव में जब पहुंचे, गांव के करीब पहुंचे, तो क्या देखती हूं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हमने गांव के करीब पहुंचे तो क्या देखती हूं, जिस कुआं में पानी ना था, पानी नहीं था, कुआं में पानी आ गया। कुआं में पानी नहीं था, कुआं में पानी आ गया। हरियाली लाई, हरे भरे सब हो गए। हालिमा सादिया बयान करते हैं, जो दरख्त बेजान हो गई थी उस दरख्त में जान आ गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के बाद जब घर में आई तो बरकत नजर आने लगी। हालिमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब से हमने लिया, जब से हमारे बकरियां भी दूध देने लगी, ऊँटनियां भी दूध देने लगी, और बहुत सारे जब बकरियां चराने गए, चरवाहा जब बकरियां चराने गए तो हमारी जो बकरियां दूध देती थी, ऊँटनियां दूध देती थी। बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे कम बख्त जाओ उस ऊँटनी की यानी उस चरवाहा की तरफ, जो चरवाहा हालिमा के चरवाहा जिस बकरी यानी जहां पे बकरियां चराते हैं उसी के पास जाओ, उसी जगह पे जाओ। एक दूसरे जो बकरी थी, दूसरे इंसान की जो बकरी थी, एक भी दूध नहीं देती थी।
اسی لیے کہتے تھے کہ کم بخت جاؤ، اس چرواہا سے کہتے تھے کہ جہاں پہ بنت زعیب کے چرواہا بکری چراتے ہیں اسی کے پاس جاؤ، وہیں پہ چرانا، اور وہیں پہ چرانے جائے پھر بھی دودھ نہیں دیتی تھی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک کے بعد دن گزرتے گئے۔ اب آیا وہ واقعہ سخت صدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر جب ہوئی تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام اور 2 فرشتے آئے، اور 2 فرشتوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر پہاڑ کی طرف چلے گئے، پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ بہت سارے جو بچہ کھیلا کرتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور 2 آدمی آئے سفید کپڑا پہن کے۔ وہ بیان کرتے ہیں 2 بچے آنے یعنی 2 آدمی آنے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے گئے، اور یہ منظرہ دوسرے بچے دیکھ رہے تھے۔ جب انہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے اوپر لے کر چلا گیا تو بچے دوڑتے ہوئے، ہانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، سہنے ہوئے اپنے ماں کے پاس آئے، حلیمہ سعدیہ کے پاس آئے وہ بچے، اور کہا کہ اے امی جان قتلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالا، ہتیا کر ڈالا۔ حلیمہ تو ڈر گئی، وہ حلیمہ ڈرتے ہوئے، ہانپتے ہوئے گھبر گئی، اور پہاڑ کے اوپر جب آئے چاروں طرف سے پہاڑ کو گھیر لیا۔ لوگوں نے چاروں طرف سے، عورتیں بھی آئے، مرد بھی آئے، چاروں طرف سے پہاڑ کو گھیر لیا گیا۔ جب دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں اور رنگ بالکل چڑھا ہوا ہے، کہا کہ بیٹا کیا بات ہے تمہارے ساتھ، کیا ہوا؟ کہا کہ امی جان، اب بیان کرتا ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ امی جان ہمارے پاس 2 آدمی آئے، اور انہوں نے میرے دونوں ہاتھ کو پکڑ کر پہاڑ کے اوپر لے آئے، اور مجھے سلا دیا، سلانے کے بعد، لٹانے کے بعد ہماری سینہ کو چیر ڈالا، ہمارے سب کے صدر کا ڈالا، یعنی ہمارے چینک کو پھاڑ ڈالا، چیر ڈالا، اور وہاں سے کچھ نکالا، اور نکل کر کہا یہ تو شیطان کا لتڑا ہے، یہ تو شیطان کا خون ہے، یعنی میرے بدن سے کچھ نکال کر پھر زمزم کے پانی سے دھویا، اس کے بعد پھر رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ تو یہ بات سنتے ہی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئی، اور سینے سے لگا لیا، اپنے گود میں بیٹھا لیا، اور جانے کے بعد سیدھا اپنے ماں کے پاس یعنی آمنہ کے پاس چلے گئی۔ آمنہ کے پاس جانے کے بعد کہتی ہے اے آمنہ آپ اس بچے کو تو سنبھل، میں سنبھل نہیں سکتی، نہ جانے کیا کیا ایسی بات کرتی ہے، میں تو میری جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ بچہ کیسے بات کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میری جان نکل جاتی ہے، میرے دھڑکن رک جاتے ہیں۔ کہا کہ کیا ماجرا ہے، بتاؤ، صحیح بتاؤ کیا ماجرا ہے۔ وہ حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ تمہارے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے فلاں اس طرح کے باتیں کرتے۔ اب آئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں کے پاس، اپنی ماں کے آغوش میں رہے۔ تو 5 سال کے بعد نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے آغوش میں، آمنہ کے محبت میں، آمنہ پہ گود میں رہنے لگے۔ ایسے ہی دن گزر رہا ہے۔ آمنہ نے سوچا
आमिना ने कहा कि चलो अब तुम्हारे बाप की कब्र की इंतजार के लिए जाया जाए, जियारत के लिए जाया जाए। आमिना ने अपने लख्त जिगर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ में ली और उम्मे ऐमन भी साथ चली। जब आमिना वहां पे लगभग 600 या 500 किलोमीटर सफर यानी रास्ता सफर किया, मेरे भाइयों वहां पे जाते 1 महीना क़ियाम किया। 1 महीना क़ियाम करने के बाद घर की वापसी के दौरान एक जगह पड़ता, एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है मकाम अबवा। उस जगह का नाम क्या है? मकाम अबवा। मकाम अबवा जब आई तो आमिना को बीमारी पकड़ ली। आमिना को बीमारी पकड़ ली। बीमारी ने आमिना को पकड़ लिया, बीमार हो गए और उसी बीमारी में आमिना भी इस दुनिया से रुखसत कर गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ देखिए। देखिए मेरे भाइयों, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक के बाद एक आजमाइश, गम और गम, दुख और दुख। 6 साल की उम्र में अपने माँ भी चली गई। प्यार करने वाली कौन है? मोहब्बत करने वाली कौन है? माँ भी दुनिया से चल बसी और इधर बाप को तो चेहरा भी नहीं देखा। जन्म लेते ही 2 महीना पहले बाप इंतकाल कर गए और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ भी रुखसत कर गई, रिहलत कर गई। उम्मे ऐमन अपने दादा के पास ले आए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के पास आए। दादा इससे पहले ही तो गम में थे, अब इसको यानी आमिना इस दुनिया से जाने के बाद अभी वो बड़े सदमे में पड़ गए। अब्दुल मुत्तलिब बड़े सदमे में पड़ गए और अब्दुल मुत्तलिब के पास ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी किफालत में रहने लगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल या 8 साल की उम्र हुई तो अपने दादा के पास रहने लगे। तो दादा उससे बहुत मोहब्बत करते थे, प्यार करते थे। किसको? हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल मुत्तलिब कभी भी उसको कोई तकलीफ नहीं होने दी, कभी कोई परेशान नहीं होने दी। किसी चीज की जरूरत जब पड़ती फौरन ले देते, आपके ऊपर हाथ सहलाते, मोहब्बत करते, प्यार करते, बहुत प्यार करते। इतने प्यार करते थे कि और अपने बेटे से भी मोहब्बत नहीं करते थे, अपने बेटे से बढ़कर मोहब्बत करते थे। यह बात से आप मालूम हो जाएगा कि देखिए अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी थी या फिर बिस्तर बना हुआ था। किसी रिवायत में कुर्सी है, किसी रिवायत में बिस्तर है। तो बिस्तर बनाया हुआ था, एक कुर्सी थी और उस कुर्सी में किसी की बैठने की मजल ना थी कि उस कुर्सी में कोई बैठे। अपने बेटा भी नहीं बैठ सकता था। 10 या 11 बेटा था, कोई भी उस कुर्सी में नहीं बैठ सकते थे। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन थे, हम उम्र थे, कम उम्र होने की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्सी में बैठ जाते तो दूसरे उसके चाचा जो थे उसको कुर्सी से फिर उतरकर नीचे रख देते। जब ये बात मालूम हो जाती, जब ये देख लेते कौन अब्दुल मुत्तलिब, तो कहते मेरे इस बेटे को कभी भी इस तरह हरकत ना करना, उसको मेरे शान में बैठने देना, बल्कि इसकी शान बहुत निराली है, इसकी शान बहुत निराली है। इसीलिए अब्दुल मुत्तलिब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। लेकिन मेरे भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तो पहले ही लिख दिया है कि जिस वक्त जिसका टाइम अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया, आपका टाइम आपका वक्त मुकर्रर कर दिया, उसी वक्त मौत आने वाली है। अब्दुल मुत्तलिब भी दुनिया से रुखसत कर गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 8 साल हुई तो आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब इस दुनिया से रुखसत कर गए, चले गए। लेकिन एक बात बता के गए
ابو طالب سے کہا کہ اے میرے بیٹا، میں تو اس کے دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن اب تو تمہاری باری ہے، میرے جانے کے بعد اس بچے کی دیکھ بھال کرنا، کبھی بھی اس کو پریشانی نہ آنے دینا، دکھ نہ آنے دینا، غم نہ آنے دینا، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو دے دینا، جان سے بھی زیادہ تم اس کی محبت کرنا۔ میرے بھائیوں، عبد المطلب جانے کے بعد اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سگے چچا یعنی عبداللہ کے سگے بھائی ابو طالب یعنی علی رضی اللہ عنہ کے انہوں کے باپ ابو طالب کی کفالت میں آپ رہنے لگے، ابو طالب کے پاس رہنے لگے، اپنے چاچا کے پاس رہنے لگے۔ میرے بھائیوں، ایک دو نہیں بلکہ نبوت سے لے کر نبوت کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ہی کیا گوس میں رہے، بہت اچھی طرح تعطیل کی، بہت اچھی طرح دیکھ بھال کی۔ ایک دن کا واقعہ ہے، ایک دن کا واقعہ کہ بارش نہیں ہو رہی تھی، پانی نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 9 سال کی ہوئی تو قریش والوں نے، مکہ والوں نے ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ ابو طالب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے تاکہ بارش ہو، تاکہ پانی اتر آئے، اس لیے کہ قحط سالی کا دور ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی نہیں ہو رہا ہے، آسمان کے اوپر سے قطرہ بھی پانی نہیں گر رہا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے، پانی نہ گرنے کی وجہ سے لوگ قحط سالی میں گرفتار ہو چکے ہیں، قحط سالی کا دور ہے، قحط سالی نے پوری طرح سے اپنے چپٹ میں لے لیا۔ قریش نے ابو طالب کے پاس آئے، ابو طالب نے ان بچوں کے پاس گئے جو بچے کھیلا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ ہاتھ کو پکڑنے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کی انگلی کو پکڑ لیے۔ انگلی کو پکڑنے کے بعد کعبہ شریف کے پاس گئے اور دیوار پہ ٹیک لگا دیے، پیٹ لگا دیے۔ پہلے تو آسمان میں کوئی بادل نہیں تھا، کوئی بادل نظر نہیں آتا تھا، ایک بھی بادل نہیں تھا، دیکھتے ہی دیکھتے بادل آ گیا، بادل چھا گیا اور اتنے دھواں دھار بارش ہوئی، موسلادھار بارش ہوئی کہ سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو برکت ہے، یہ اللہ کے رسول کی برکت ہے، بارش نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے دیوار پر جب ٹیک لگائے تو بارش کہاں سے بارش آ گئی، اور بارش اتنی بارش ہوئی، اتنا پانی ہوئے کہ پورے مکہ شہر میں سیلاب آ گیا، باڑھ آ گیا۔ میرے بھائیوں، اب رہی بات جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال میں پہنچے۔ کس روایت میں ہے کہ جب 15 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو 12 سال میں جب آپ کی عمر ہوئی تو ابو طالب مکہ صفیانی ملک شام کے لیے سفر کے لیے نکلے اور اپنے بھتیجے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے۔ وہ ابو طالب چاہتے تھے کہ ہم اپنے بھتیجے کو کبھی کہیں جگہ چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یہ میرا لخت جگر ہے، یہ میرے کلیجہ کا ٹکڑا ہے، اس کا دیکھ بھال کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ابو طالب نے اپنے اس بیٹے کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک شام کے سفر کے لیے نکلے، ملک شام کے سفر کے لیے نکلے اور قافلہ بھی نکلے۔ کچھ دیر جانے کے بعد ایک جگہ ہے جس کا نام ہے بصرہ، ایک جگہ ہے جس کا نام بصرہ میں جب پہنچے وہاں پہ قافلہ نے پڑاؤ ڈالا اور وہاں کے ایک راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس یا راہب دونوں کہا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی نکلتا تھا۔ غور سے سنیے، وہ راہب وہ جرجیس کبھی کبھی نکلتا تھا، لیکن اس دن نکلا، اچانک نکل گیا اور تمام قافلہ والوں سے کہا کہ آج تمہارے لیے پارٹی ہے، ہم نے کھانے کا انتظام کیا،
ہم نے ایک پارٹی رکھی. قافلہ والوں نے کہا کیا بات ہے راہب صاحب، پہلے تو آپ اتنے خوشی کی دن آتے تھے پھر بھی آپ پارٹی نہیں رکھے، لیکن آج کس وجہ سے آپ پارٹی رکھی ہے، کس وجہ سے آپ دعوت دی؟ کہا کہ ایسے ہی میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک پارٹی رکھی ہے، کھانے کا انتظام کیا، بندوبست کیا ہے. تمام لوگوں کو بلایا گیا، سارے لوگ آئے، ابو طالب بھی آئے اور کہا کیا بات ہے، جس بچے کے لیے ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے وہی تو بچہ نہیں ہے. یعنی جس بچے کے لیے ہم نے یہ پارٹی رکھی ہے، کھانے کا انتظام کیا، ہم نے دعوت رکھی، وہی تو بچہ نہیں. جاؤ اس بچے کو لے آؤ. کہا کہ کوئی نہیں ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے. کہا کہ اس بچے کو لاؤ. بچے کو لایا گیا. ابو طالب ڈر گئے، کیا بات ہے، وہ بچہ کو بلا رہا ہے. جب بچہ آئے تو اس بچے کا ہاتھ پکڑا، کون؟ راہب نے، جرجیس نے، اور ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب بتا یہ کون ہے. ابو طالب کہتا ہے یہ میرا بیٹا ہے. کہا کہ نہیں تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے. تو وہ تو ڈر گئے، تعجب میں پڑ گئے، حیران ہو گئے، تمہیں کیسے پتا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، یہ میرا بچہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں یہ تیرا بچہ نہیں ہے. کہا کہ اس کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے. راہب کس طرح بات کرتے، ڈر گئے، سب ڈر گئے، قافلہ والے ڈر گئے. کیا بات ہے، اس بارے میں اتنا، اس بچے کے بارے میں اتنا کچھ معلوم ہے؟ کہا کہ اس بچے کا باپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس بچے کی ماں بھی دنیا سے رخصت کر گئی، چلی گئی، اس کا دادا بھی دنیا سے چلے گئے، یہ تیرا بیٹا نہیں ہو سکتا. کہا کہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا ہے کہ اس کا باپ کا نام ہے عبداللہ اور اس کا نام ہے محمد. کہا کہ تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ کہا کہ جب تم اس پہاڑ کے کنارے سے جب تم آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ پہاڑ ایسا کوئی پہاڑ نہیں تھا کہ جھکے جا رہے تھے، سجدہ کر رہے تھے. پرندہ کو میں دیکھ رہا ہوں جو آسمان کے اوپر اڑ رہا ہے، وہ پرندہ بھی سجدہ کر رہا ہے، پیڑ پودا بھی سجدہ کر رہا ہے. میں نے دیکھا کہ بچے وہی ہو سکتا ہے، یعنی نبی کے علاوہ ایک خاصیت یہ کسی کے لیے نہیں، یہ کرامت کسی کے لیے ہی نہیں. مجھے پتا چلا کہ وہی بچہ ہے جس بچے کے بارے میں ہم نے تورات میں پڑھا. کہا کہ ابو طالب یہ تیرا بچہ نہیں ہو سکتا، اس کا نام محمد ہے. پھر آپ نے یعنی راہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چیک کی، مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا اور کہا کہ ابو طالب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم اس بچے کو لے کر ابھی تم مکہ چلے جاؤ، ابھی تم وہاں عرب چلے جاؤ، یعنی تم ملک شام مت جاؤ، کیونکہ یہودیوں کا اگر پتہ چلے گا تو اس بچے کو تم بچا نہیں پاؤ گے، اس لیے کہ یہودی اس بچے کو مار ڈالے گا. جاؤ اس بچے کو لے جاؤ. میں تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، ستر کرنے کے لیے میں تمہیں یہاں بلایا. یہ بچہ بہت خاص بچہ ہے، یہ بچہ راج کرے گا، یہ بچہ دنیا میں بادشاہت کرے گا، یہ بچہ بہت نرالا اور شان ہے. جاؤ اس بچے کو لے جاؤ. ابو طالب تو ڈر گئے، واپس پھر یعنی مکہ چلے گئے، شہر مکہ چلے گئے. تو میرے بھائیوں، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں 9 سال یعنی 12 سال جب ختم ہوئی، جب 12 سال کی عمر ختم ہوئی، اب رہی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب 25 سال کی عمر ہوئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی. کیوں؟ کیونکہ یہ تجارت کرتے تھے، بزنس کرتے تھے، ہم لوگ جس کو کہتے ہیں ویوسا، تو تجارت کرتے تھے. اور ان کے جو یعنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے جو غلام یعنی تجارت کرنے والے تھے، میسر اس کا نام تھا. پتا چلا اس کے ساتھ
یہ جایا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی امانت داری، ایانت داری، ایمانداری اور سچائی کو دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ عنہا فدا ہو گئے اور شادی کا پیغام بھیجا۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خدیجہ نے نفیسہ ایک لڑکی کا نام تھا، اس نفیسہ کو کہا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دو کہ مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتا چلا تو اپنے چاچا ابو طالب سے مشورہ کی، پھر ابو طالب نے اجازت دی، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال میں شادی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی؟ 25 سال، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا 40 سال کے تھے۔ تو 40 سال رضی اللہ عنہا خدیجہ رضی اللہ عنہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی۔ تو وہیں سے 6 بچے پیدا ہوئے، 4 بچیاں اور 2 بچے، یعنی فاطمہ، زینب، ام کلثوم، رقیہ، اور ایک کا نام عبداللہ ابراہیم طاہر نام کہا جاتا ہے۔ اسی کے پیٹ سے تمام بچے ہوئے۔ اب رہی بات پہلی وحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحی لے کر آئے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے، ڈر کے مارے خدیجہ سے کہتے، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ میری جان ہی نکل جاتی ہے، میں نہیں بچوں گا، لگتا ہے میری جان ہی نکل جائے گی۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ذلیل نہیں کرے گا، کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو نبی ہیں، آپ تو مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ تو حاجت مندوں کے حاجت کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، آپ ضرورت مندوں کے کو پورا کرتے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کرے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ڈر گئے تھے کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر ڈالوں، خودکشی کر ڈالوں، اپنے آپ کو خودکشی کر ڈالوں، ختم کر ڈالوں۔ پہاڑ کے اوپر سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرنے کے لیے، خودکشی کرنے کے لیے گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے محمد آپ کیا کر رہے ہیں، آپ تو نبی ہیں، سارے جہاں کے نبی ہیں، آپ اس طرح مت کیجئے۔ اللہ کے رسول پھر رک جاتے تھے، پھر دوبارہ وہی شروع ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ایک کے بعد دیگر وہی آتی رہی۔ سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیت نازل ہوئی۔ اب رہی بات دعوت و تبلیغ، اسلام کی تبلیغ۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ دار کو دعوت و تبلیغ کے بعد دعوت کا پیغام پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندانوں کو ڈراتے رہیں، جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آپ ان لوگوں کو ڈراتے رہیے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کوہ صفا پر بلایا، تمام لوگ جمع ہوئے، اکٹھا ہوئے، چاروں طرف سے لوگ آئے، ابو جہل بھی تھے، ابو لہب بھی تھے۔ میرے بھائیوں، سب کے سب لوگ آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک بات بتانا مناسب سمجھتا ہوں، کیا میں ایک بات نہیں بتاؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، کہا کہ تم مانو گے، کہا کہ آپ تو صادق ہیں، آپ تو عالمین ہیں، آپ کے بات ہم کیوں ٹل سکتے؟ کہا کہ اگر تمہیں دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے تو کیا میں بات نہ بتاؤں؟ کہا کہ ہاں، کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر تم لوگ اسلام کو نہیں قبول کیا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی، اگر تم اپنے بابا اجداد کے مورتیاں کو چھوڑ کر، ان کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی تو تم جہنم میں چلے جاؤ گے۔ ابو لہب نے کہا اسی لیے تم مجھے بلایا، تیرے 2 ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے آیات ایک سورہ نازل کر دی
کیا سورہ؟ تبت یادا ابی لہب و تب. تو اس وقت فرمایا اے محمد تو اسی لیے تو بلایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت و تبلیغ کے کام کرنے لگے، اللہ تعالیٰ کی باتیں بتانے لگے، قرآن کی باتیں جب پھیلانے لگے تو دشمنوں کو بہت برا لگا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی کوشش کی. ابو طالب سے کہا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو روک لے ورنہ تمہارے ساتھ ہم بہت برا کریں گے. ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے مجھ پر اتنا بوجھ مت ڈالنا کہ میں برداشت نہ کر سکوں. تمہارے خاندان والے تمہارے دشمنی ہو چکے ہیں، دشمن ہو چکے. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات بتانے سے تم رک جاؤ، قرآن کی بات پھیلانے سے تم رک جاؤ. ابو طالب نے کہا جب اس طرح کی بات کا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، جتنے ہی میرے اوپر ظلم نہ کرے میں اللہ تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں رکوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے، یعنی ابو طالب بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب اپنوں نے مجھے دھوکہ دیا، ابو لہب، ابو جہل، بڑے بڑے عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، جب ان لوگوں نے دشمنی موڑ لی تو میرے چاچا ابو طالب جس میں سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں وہ بھی میرے ساتھ چھوڑ دیا. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے. ابو طالب نے کہا کہ محمد آؤ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، جاؤ تم کھل کر. تم اللہ کے رسول نے سب سے پہلے یہ بات کہا تھا کہ اگر وہ لوگ ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند اگر میرے اوپر رکھ دے تب بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پھیلانے سے نہیں روکوں گا اور میں اسلام کو پھیلاتا رہوں گا. تو اسلام کی بات پہلے تو انفرادی تھی، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ آپ اسلام کی بات پھیلاتے رہیے. تو اسی طرح دشمن جب مڑ لیے، ابو لہب کے ایک بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، میرے نبی تو بیٹھے ہوئے تھے. ابو لہب کے بیٹا آئے اور کہا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى، اے نبی اس کو نازل کرنے والا اور جس پر نازل کیا گیا میں اس کو جھٹلاتا ہوں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک دیا. وہ بدمعاش نالائق نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوکا. میرے بھائیوں اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں گئے تو اونٹ کی اجڑیاں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر رکھ دیتے تھے. میرے نبی جب سجدہ میں جاتے نماز پڑھ رہے تھے، اسی وقت عمارہ کا ایک نام تھا، والد بن مغیرہ کا بیٹا عمارہ تھا، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر میں اس طرح گھسیٹے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی کا قصور کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی غلطی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف کہا تھا کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. صرف یہ بات پھیلانے کے لیے دلی دشمنی بن گئے. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوئی لوگ نہیں مان رہا ہے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ یہ بھی تھے. میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بات جب پھیلانے لگے تو حمزہ رضی اللہ عنہ پہ ایک ستارہ چمکا. حمزہ رضی اللہ عنہ آئے اور ابو جہل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بری بری بات کرتے تھے، اللہ کے رسول کے بارے میں اتنی تکلیف دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر بے ہوش کر دیا. ایک خاتون حمزہ رضی اللہ عنہ کے پاس دوڑ کے آئی اور کہا کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو جہل نے اس طرح کی حرکتیں کی، انہوں نے آپ کے بھتیجے کو مار مار کر لہلوان کر دیا، آپ کو بھتیجے کے بارے میں اتنی گندی گندی باتیں کر رہے تھے. ابو حمزہ رضی اللہ عنہ غصے میں آ کر
ڈائریکٹ کہا کہ میں اس کے تام کو تمام کر دوں گا. میرے بھتیجے کو نقصان پہنچایا ہے, میرے بھتیجے پر ظلم کیا ہے. اسی لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ارادے سے نکلے کہ جہاں بھی ملے اس کو میں ختم کر دوں گا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلے, ابو جہل بیٹھے ہوئے تھے. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے کے بعد کچھ نہیں کہا, ابو جہل کو مار مار کر لہلوان کر دیا. ابو جہل کے لوگ بھی خفا ہو گئے, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ بھی خفا ہو گئے. دونوں میں موڑ دونوں میں دشمنی موڑ لی. پھر کہا, ابو جہل نے کہا کہ نہیں جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, اختلاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں, فساد کرنے کی, فتنہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میری ہی غلطی تھی, میں نے ہی اس کے بھتیجے کو مارا. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی وجہ سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ سنو, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد, حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے بعد مسلمان ہوتے ہیں. کس طرح دیکھیے بھی ستارہ چمکا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلا کی باتیں کر رہے تھے. یہ تو شاعر ہیں, یہ تو جادوگر ہیں, یہ تو کاہن ہیں, یہ کوئی جادوگر کا قول ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ واقعہ پڑھ رہے تھے, سورہ حقہ پڑھ رہے تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا دل پگھلا, آپ کے دل میں اثر ہوا. نبی محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب گئے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں جانے کے بعد وہ کہا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ستارہ پوری طرح سے اٹھا دوں گا. آج میں محمد کو دنیا میں نہیں رکھوں گا, ختم کر دوں گا, اس کو دنیا سے اٹھا دوں گا, نام و نشان مٹا دوں گا ان کا میں. انہوں نے ہمارے معبودوں کو گالی دی, ہمارے دین کے بارے میں اس طرح کے باتیں کی, ہمارے معبودوں کے بارے میں لان تان کی. آج ان کے نام و نشان کو مٹا دوں گا. اس ارادے سے گھر سے نکلے. راستے میں ایک آدمی سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ عمر تم کہاں جا رہے ہو؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو تمام کر دوں گا. آج محمد نام کا ستارہ نہیں رہے گا, دنیا سے اٹھا دوں گا. کہا کہ اے عمر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے سے پہلے ذرا اپنے بہن کے بارے میں تو خبر لیں, ذرا اپنے بہنوی کے بارے میں تو خبر لیں. وہ تو تمہارے دین کو چھوڑ دیا ہے, وہ تو دوسرے دین قبول کر چکے ہیں, وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں, وہ تو تمہارے معبودوں کو چھوڑ کر, تمہارے بابا اجداد کی زندگی کو یعنی معبودوں کو چھوڑ کر وہ تو اسلام میں داخل ہو گئے. کہا کہ کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں میں صحیح بات کرتا ہوں. اگر تمہیں معلوم نہیں, اگر تمہیں وشواس نہیں, یقین نہیں تو جاؤ خود تم چیک کر لو, خود تم جاؤ. جب عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن کے گھر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانے سے پہلے جب اپنے بہن کے بارے میں خبر لی تو کیا دیکھتا ہے کہ خباب بن عارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن تلاوت کر رہے تھے اور ان کی بہن بھی قرآن سن رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کے بعد خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھپ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ گھر میں پہنچے تو ان کی بہن بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے بہنوں بھی بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہا کہ ہم لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پرماتما نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی ایشور نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اس کے بندے ہیں. میرے بھائیوں, جب اپنی بہن کی زبان سے اس طرح کی باتیں سنی تو انہوں نے اپنے بہن کو
मार मार कर फातिमा को मार मार कर लुहलुहान कर दिया। मारते मारते उनके खून निकाल आए और अपने जब वो बहनों भी आए उसको पकड़ने के लिए, तो उन दोनों को मारा। फिर मारने के बाद जब देखा कि वो भी अपने आप पर महसूस करने लगे, असर पड़ा। मारने के बाद अफसोस होता है, जब अपने बाप अपने बेटा को मरता है बाद में अफसोस करता है क्यों मारा हमने इसको, तो उसी तरह अफसोस करने लगे। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते तुम लोग क्या पढ़ रहे थे जरा बताओ। तो सूरह तौहा तिलावत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे भी पढ़ने दो। आपकी बहन कहती है कि ए उमर पहले तुम पाक साफ हो जाओ, उसके बाद तुम कुरान पढ़ना। जाओ पहले तुम गुस्ल करो, वजू करके आओ, उसके बाद तुम कुरान पढ़ना। उमर रजी अल्लाह अन्हु गुस्ल करके आए, वजू करके आए, फिर कुरान तिलावत की। खब्बाब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि हम बेहद खुश हुए। हमने कहा कि खुश आमदीद उमर, क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रो कर जुमेरात की दिन अल्लाह ताला से दुआ करते थे, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते थे, ऐ अल्लाह इन दोनों फिरौन में से किसी एक को तो इस्लाम में दाखिल कर देना। इस्लाम की मदद के लिए इन दोनों में से किसी एक को इस्लाम कबूल करवा देना, इस्लाम में दाखिल कर देना, या तो अबू जहल या उमर को। ऐ अल्लाह इस तरह हम दुआ करते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया कर रो रो कर दुआ करते थे। खब्बाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई और वो सितारा चमका। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फिर भी नंगी तलवार लेकर इस इरादे से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। रास्ता में जा रहे थे, हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उमर आ रहा है। कहा कि आने दो, क्या इरादा है, आने दो। अगर सही तरीके से सही नियत से आए तो ठीक बात है, वरना उसकी ही तलवार से उसकी ही गर्दन को उड़ा देंगे, आने दो। उमर रजी अल्लाह अन्हु जब गए, कहा कि क्या बात है उमर? कहा मैं ये दुआ करता हूं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल उसके बंदे हैं। इसको सुनने के बाद सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में एक जान पैदा हो गई। वो फरमाते हैं कि हम लोग इतना खुश हुए कि कभी खुश नहीं हुए। इतनी खुशी हुई कि इससे पहले कभी इतनी खुशी नहीं हुई। हम लोग, हमारा दिल बाग बाग हो गए, हमारे अंदर जो डर था वो डर दूर हो गया। अब उमर रजी अल्लाह अन्हु अबू जहल के पास गए, दरवाजा के पास खटखटाने लगे। कौन है? मैं उमर हूं। क्या बात है? उमर खुशमदीद, तुम आओ, घर आ जाओ, अंदर आओ। कहा कि नहीं, मैं इस्लाम कबूल कर चुका हूं और अल्लाह के रसूल सल्लम जो लेकर आए हैं उसको भी मैं, उस पर भी ईमान ले आया हूं। अबू जहल ने खिड़की बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिए। उमर रजी अल्लाह अन्हु निकल गए। चारों तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने की प्लानिंग की गई। मेरे भाइयों, जब अबू तालिब का इंतकाल हो गया, जब अबू तालिब का साया उठ गया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ दिन के बाद हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा भी दुनिया से रुखसत कर जाती है। तब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह के जुल्म करने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तरह तरह के जुल्म सितम करने लगे, इतनी तकलीफ देने लगे, इतने दुख देने लगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन मक्का छोड़कर ताइफ की तरफ जाना पड़ा। ताइफ के सफर के लिए निकले। क्यों? क्योंकि वहां पे जाके मैं आराम से अल्लाह ताला की बातें बता सकूं, मैं कुरान की बातें बता सकूं। इस इरादे से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ के सफर के लिए निकले। रास्ते में जाते जाते जिससे भी मुलाकात होती थी
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس سے بھی ملاقات کرتے تھے دین کی باتیں بتاتے، کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، مفلحون کامیاب ہو جاؤ گے، کامران ہو جاؤ گے، سکسیسفل ہو جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے بڑے بڑے 3 بھائیوں کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے رسول بھیجے گئے رسول ہوں۔ تینوں نے انکار کر دیا اور کہا کیا تو وہی نبی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی نبی ہوں۔ تب تو میں انکار کرتا ہوں۔ تینوں نے انکار کیا، تینوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی کوشش کی۔ بڑے بڑے بدچلن بچے کو، اوباس بچے کو جو کردار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بدچلن عورت، بدچلن بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے لگا دیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے۔ اس بچے نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے پتھر مارنے لگے، پھینکنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کھا کر آپ گر پڑے، آپ کے ایڑی پر چوٹ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر گر پڑے، آپ ٹخنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بدن سے اس طرح محبت کرنے لگے، جب وہ پتھر کو اپنے آپ ور لیتے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے، تاکہ میرے سینہ میں، میرے بدن میں وہ چوٹ لگے، اس کو بھی لہولوان کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لہولوان کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دودھ، اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آتا ہے، ایک پہاڑ کا فرشتہ، اور کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار آپ ہمیں اجازت دے دیے، اس پہاڑ کو ہم طائف کے درمیان ان کو پوری طرح سے مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے۔ اب ایک بار تو ہمیں حکم دے دیے، اجازت تو دی دی۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، یہ تو نادان ہے، ناسمجھ ہے، بے عقل ہے، تو سمجھ نہیں اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل اچھی ہو جائے، اسی لیے میں صبر کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قصور کیا تھا، اللہ کے رسول نے کسی کا ریپ کیا، نہ کسی کی چوری کی، نہ کسی پر ڈاکہ ڈالا، نہ کسی کی ہتیا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، اس طرح کے کوئی کام نہیں کیا، پھر بھی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار مار کر لہولوان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اتنے خون خرابہ ہونے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی پریشانی میں ڈالنے کے باوجود، اتنی تکلیف دینے کے باوجود، اتنی عذاب پہنچانے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ صبر کرتا ہوں، صبر کرتا ہوں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے، اس باغ میں ایک باپ بیٹا رہتا تھا، عتبہ اور شیبہ، اور اس کا ایک غلام تھا، وہ غلام کا نام تھا عداس۔ وہ عداس انگور کے چھوڑا لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے، ان دونوں نے انگور کھایا۔ انگور کھانے کے بعد جب اللہ کے رسول اس انگور کو بسم اللہ کہہ کر منہ میں ڈالا تو عداس کہنے لگا کیا بات ہے، یہ تو میں پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں، یہ بسم اللہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ نوجوان تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں یونس علیہ السلام کے قبیلے میں رہنے والا ہوں۔ کہا کہ وہ تو میرا چچیرا، وہ تو میرا بھائی ہے، اس لیے کہ وہ بھی نبی ہے۔ تو عداس اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ تو عتبہ اور شیبہ کہا ارے تو نے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا دھرم چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں، یہی سچا نبی ہے، یہی اصل نبی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ طائف سے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے آپ نکل پڑے۔ تو ہجرت کرنے سے پہلے مکہ میں ایک جگہ ہے جس جگہ کا نام ہے دار الندوہ۔ کیا نام؟ دار الندوہ ایک پارلیمنٹ ہے
جہاں پہ وچار فیصلہ ہوتا ہے، جہاں پہ قانون نافذ کیا جاتا ہے، جہاں پہ بل پاس ہوتا ہے، اس جگہ کا نام ہے دار الندوہ۔ جب بھی کسی معاملہ میں فیصلہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے دار الندوہ میں فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہاں پہ دار الندوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مارنے کی پلاننگ کی جا رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے، دنیا سے کیسے اس کو رخصت کر دیا جائے تاکہ اسلام کی بات نہ پھیلے، تاکہ اسلام جیسے مذہب اڑ جائے، قرآن جیسی کتاب اڑ جائے۔ تو کیسے مارا جائے؟ 11 وہاں پہ فیصلہ کرنے والے 11 بڑے بڑے لیڈر تھے، بڑے بڑے نیتا تھے، منتری تھے۔ وہاں پہ ایک شیطان بھی تھا، بڑے شیطان بھی تھا۔ تو سب نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مارا جائے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے اس وقت کو جب کافروں نے آپ کو قید کرنے کی کوشش کی، قید کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، ષڑیانتر کر رہے تھے، چال چل رہے تھے، مکر کر رہے تھے۔ او یقتلوکا، یا تو آپ کو قتل کر دیا جائے، او یخرجوکا، یا تو آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو مکہ سے نکال دیا جائے۔ آپ کو نکالنے کے لیے، قید کرنے کے لیے، آپ کو قتل کر ڈالنے کے لیے، مارنے کے لیے، دنیا سے رخصت کر دینے کے لیے جب وہ چال چل رہے تھے، جب وہ پلاننگ کر رہے تھے، تو میں بھی پلاننگ کر رہا تھا۔ اللہ فرماتا ہے میں بھی پلاننگ کر رہا تھا۔ وہ دنیا میں پلاننگ کرتا ہے، اس سے پہلے میں پلاننگ کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سب فیصلہ کر چکا ہے کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ لوگ آپ کو مارنے کے لیے پلاننگ کر رہے تھے، میں بھی آسمان میں پلاننگ کر رہا تھا، اور میرے علاوہ مجھ سے بڑا کوئی پلاننگ کرنے والا دنیا آسمان میں کوئی نہیں۔ کوئی ہے اللہ سے بڑھ کر پلاننگ کرنے والا، چال چلنے والا؟ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے جو پلاننگ کر رہے تھے، دار الندوہ میں میٹنگ چل رہی تھی، دار الندوہ میں فیصلہ کر رہا تھا، اور کہا کہ اپنے اپنی رائے بتایا جائے۔ سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا جائے۔ شیطان نے کہا نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتا، نہیں، اس کو مارنے سے اور جو ان کے ساتھی ہیں ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، حملہ کریں گے، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ رائے ٹھیک نہیں ہے۔ چلو اور کوئی بتاؤ۔ 11 آدمی تھے بڑے بڑے لیڈر۔ ایک نے کہا کہ اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ پہچانتا نہیں، جانتا نہیں ہے، اگر جلا وطن کر دیا پھر بھی وہ لوٹ آئے گا، تو یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے قید کر لیا جائے۔ کہا کہ نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ابو جہل شیطان، یہ بڑا شیطان ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا جائے میں بتاتا ہوں۔ کہا کہ بتاؤ، تم ہی بتاؤ۔ کہا کہ بڑے بڑے قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو لیا جائے، ایک قبیلے سے ایک نوجوان کو لیا جائے، اور اس نوجوان کو چاروں طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف لگا دیا جائے، اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالے، اس لیے کہ کسی کے اوپر کوئی قصور نہیں ہوگا۔ کسی ایک نے نہیں مارنے کی کوشش کی، بلکہ کس پر وہ الزام لگائے گا کون مارا ہے۔ تو اسی لیے ہر قبیلے سے ہر نوجوان کو بلایا جائے۔ ابلیس شیطان نے کہا ہاں یہ رائے ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے یہی فیصلہ ہوا، یہی رائے پیش ہوئی۔ اللہ کے رسول
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने के लिए यही प्लानिंग ठीक है। सब ने एक्सेप्ट किया, सब ने कबूल किया, ठीक है, यही ठीक है। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ऐ मोहम्मद, अभी तुम अभी के अभी घर से निकल जाओ। तुम नहीं जानते आपको मारने के लिए दुश्मन ने क्या चाल चली है, दुश्मन ने क्या प्लानिंग की, आप नहीं जानते, आप अभी घर से निकल जाए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अबू बकर के पास गए। दोपहर के वक्त आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती है, क्या बात है, अल्लाह के रसूल तो इस टाइम नहीं आते कभी भी। ये जो वक्त है ये अल्लाह के रसूल कभी नहीं आता इस टाइम में, क्या हुआ आज अचानक इस टाइम आ गया हमारे घर। अबू बकर भी ताज्जुब हो गए। अबू बकर कहा, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान हो अल्लाह के रसूल, क्या बात है, आप तो इस वक्त कभी नहीं आते। कहा कि ए अबू बकर, अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है, हमें हिजरत करना है, मक्का छोड़ देना है, मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना है। अबू बकर ने कहा कि मेरी माँ कुर्बान हो आप पर, ऐ अल्लाह के रसूल, आपने कह दिया हम मान गए। इसीलिए उसको तो सिद्दीक का टाइटल मिला। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्दीक करने वाले अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हम रात को निकलेंगे, मक्का से हम रात को निकलेंगे। अल्लाह के रसूल घर आए और अपने दामाद आली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि ऐ आली, तुम मेरे घर पे, तुम मेरे बिस्तर पे सो जाना, इसलिए कि मैं इस मक्का को छोड़कर जा रहा हूँ। अल्लाह ताला की अगर तौफीक हो तो फिर लौट कर आऊँगा। मेरे भाई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बातचीत कर रहे थे। चारों तरफ से दुश्मनों ने अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को चारों तरफ से घेर लिया, पड़ाव डाला। क्यों? क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। अबू जहल तो बहुत खुश है, नहीं बचेगा मोहम्मद, उसको आज खत्म कर देंगे, नाम और निशान मिटा देंगे। वो बहुत अल्लाह अल्लाह करता है ना, वो तौहीद की बात करता है, कुरान हदीस की बात करता है, उनको मिटा दिया जाएगा। मेरे भाइयों, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। हजरत आली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आप सल्लम के बिस्तर पर सो गए और कहा कि कभी भी तू मत बताना कि हमने इस घर को छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने मुट्ठी में एक मुट्ठी उठाए, मिट्टी को ले मुट्ठी भर, और उस मिट्टी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या तो ये सूरह यानी यासीन की आयत वजअलना मिन बैन ऐदीहिम सद्दा व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शैनाहुम फहुम ला युबसिरून, ये आयत पढ़कर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फूंक मारकर इस तरह के छिटा दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिट्टी को फेंका, हर किसी के सर पर मिट्टी गिर गए, किसी को कोई पता नहीं चला कि अल्लाह के रसूल कब निकल गए। सबके आंखों में अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया, सबके आंखों में अल्लाह तबारक व तआला पर्दा डाल दिया। अल्लाह जिसको मिटाना चाहे कोई बचाने वाला नहीं, और अल्लाह जिसको बचाए कोई मिटाने वाला नहीं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकले और उस दुआ को पढ़कर सूरह यासीन की आयत पढ़कर निकले, और दुश्मन तो उसी तरह खड़े हुए थे, किसी को कोई पता नहीं चला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकल गए। घर से निकालने के बाद सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के घर गए।
میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اب سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر مکہ والوں یعنی اس اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک آدمی آئے اور کہا کہ تم لوگ کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا کہ پاگل ہے تم لوگ، تم محمد کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ تو کب سے نکل گیا۔ کہا کیا بات کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سے نکل گئے۔ کہا کہ دیکھتا ہوں۔ جب گھر میں اپنے نظر دوڑائے تو کہا کہ نہیں محمد ابھی گھر میں ہے، ابھی گھسا نہیں۔ جب صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے، دیکھا چادر اٹھا کے دیکھا تو یہاں پہ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے گئے۔ میرے بھائیوں، حضرت علی سے فرمایا کہ محمد کہاں ہے؟ کہا کہ میں ہرگز نہیں بتاؤں گا، میری جان ہی نکل جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مار کے گھسٹتے کعبہ کے پاس لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارنے کے بعد کعبہ کے پاس لے گئے۔ ابو جہل، ابو لہب بڑے وہاں پہ حضرت محمد یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور آسماء سے کہا کہ آسماء تمہارا باپ کہاں ہے؟ کہا کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آسماء کو ابو جہل نے اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ آسماء کے کان کی جو بالی تھی وہ گر گئی، وہ بالی گر گئی اور خون نکل آئے۔ اتنا بدمعیش، اتنا ذلیل، انہوں نے اعلان کر دیا کہ جاؤ، جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو انعام میں 100 اونٹ دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر بہت سارے لوگ راستہ میں نکل پڑے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو لے کر ایک اونٹ پر سوار ہو کر ایک جگہ پہنچے، اس جگہ کا نام غار ثور۔ اس غار میں پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پناہ لینے کے لیے اس غار کے اندر گئے اور دشمن اس غار کے چاروں طرف گھوم رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ کہا کہ کیا بات ہے ابوبکر، تو کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ اے اللہ کے رسول، دشمن تو ہمارے آنکھوں کے سامنے کہیں دیکھ نہ لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا کوئی بال بھی باقا نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کے ساتھ ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ثالثہما، اللہ تعالیٰ تیسرا ہمارے ساتھ، ہم دونوں نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔